بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے۔ اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، برد و جولی برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، گھر پہ آیا ہوں بن کر سوالی، برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی گو، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، وہ محمد کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹائی، برد و جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، اور جنت تو ٹھکانا ہے، جنت تو ٹھکانا ہے مگر میرے لیے، اے کاتب تقدیر بس مدینہ لکھ دے، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے،
करम वरना चौखट पे हम हो निगाहे करम वरना चौखट पे हमें आपका नाम ले के मर जाएंगे ताजदारे हरम। चश्म रहमत बख्शा सूए मनंदाज नजरे, चश्म रहमत बख्शा सूए मनंदाज नजरे, ए कुरैशी लक़बी हाशमियो मुत्तलबी ताजदारे हरम। ओ निगाहे करम हमें गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे ताजदारे हरम। पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तिदा की इब्तिदा करम की इंतहा हुसैन है, करम की इंतहा हुसैन है। क्या हुसैन है, पूछिए कि क्या हुसैन है। जो कोई हमसरी किसी की क्या मजाल है, जहाँ में है लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा, न कोई दूसरा हुसैन है, न कोई दूसरा हुसैन है। क्या हुसैन है, पूछिए कि क्या हुसैन है। मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा, 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 मैं नजर करूं जानो जिगर कैसा लगेगा। रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा, रख दूं दर सरकार पे सर कैसा लगेगा। आ जाए मुक़द्दर से मेरे घर में शहीदी, आ जाए मुक़द्दर से मेरे घर में शहीदी, आ जाए मुक़द्दर से मेरे घर में शहीदी। मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा, मैं कैसा लगूंगा, मेरा घर कैसा लगेगा। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जी भर के चूमेंगे हम रोज़े की जालियां, जी भर के चूमेंगे हम रोज़े की जालियां। जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां,
دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، دلا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، تھامے جدے تیرا ایک حبدار بندہ، جو کہتا تھا خود کو گناہگار بندہ، شہادت کا رتبہ دیا تو نے اس کو، میں اس کی دعا میں دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دیا تو نے امجد کو رتبہ وہ اعلیٰ، شہادت کا اس کو دیا ہے حوالہ، میں تجھ سے یہی مرتبہ مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے
دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، اس رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہوں بلال کتب، اور ابھی جو آپ نے ہم سنی، کیا خوبصورت پڑھی ہے اس بچی نے، مدیحہ نقوی نے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ رمضان آپ کے ساتھ ہوگا. مدیحہ بسم اللہ یہاں آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پہلی سحری، پہلا عشرہ، اور پہلا عشرہ ہے رحمت کا. ماشاءاللہ. تو رحمتوں کو ہم سمیٹیں گے. اور ماہ رمضان میں جو بلال بھائی ہمیشہ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ نیکیوں پہ سیل لگتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو تو اس کا ثواب بہت زیادہ ملتا ہے. شاہ صاحب، اس رمضان کا جو مقصد ہوتا ہے نا، یہ میں چاہوں گا جو ہمارے ہاں سارے لوگ بیٹھے ہیں اس بات پہ ذرا خصوصی کان سے نہیں دل سے توجہ دیں. یہ جو رمضان ہے اس میں خدا پتہ ہے کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ ہم جو کالے کوئلے ہیں نا، کوئلہ پتہ ہے ہیرا بن جاتا ہے جب صدیوں اس کے اوپر پڑتا ہے نا پتھر کا وزن، تو وہ ہیرا بن جاتا ہے. خدا چاہتا ہے یہ ایک مہینہ ہم پہ نا وزن رہے، بھوک کا، پیاس کا، اور وہ چیزیں جو کہ اللہ نے حلال کی ہیں وہ بھی نہ کھانے کا. اس پہ غور کیجئے کیا خوبصورت مہینہ ہے. حضرت امام زین العابدین جو ہیں ان کے پاس بہت سے ملازم ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنے ہر ملازم کی جو سارا سال بھر جو وہ غلطی کرتے تھے نا، شاہ صاحب وہ لکھ لیتے تھے، رجسٹر پہ لکھ لیتے تھے، سارا سال لکھتے تھے. لوگ ملازم سوچتے تھے مالک جو ہے، امام جو ہے، یہ ہماری غلطیاں ہمیں بتائیں گے. جب رمضان کی شام ہوتی تھی نا، جو شب ہوتی تھی، تو وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور انہیں کہتے دیکھو تم نے غلطی کی تھی نا. وہ کہتے امام کی تھی، تم نے کی تھی، امام کی تھی، تم نے کی تھی، امام کی تھی. کہتا ہے اللہ تو گواہ رہنا،
अल्लाह तू अब गवाह रहना, मैंने इन सब की गलतियां माफ कर दी, तू मुझे माफ कर दे। जिस तरह मैंने इनको माफ किया, अल्लाह ताला तू भी इसी तरह माफ कर दे। ये जो माफ करने का जो अंदाज और तरीका है ना, ये खुदा की कसम ये हमने उन लोगों से सीखा है जिनकी हम सीरत पे आज चलेंगे इंशाल्लाह ताला, उनके कहने पे रोजा रखेंगे और बरकतें जो हैं और नवाजिशें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला लूटेंगे रमजान की इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जो आज हमारे साथ हमारे यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, हमने इस स्टेज पे जो ये महफिल सजी है, इस पे पाकिस्तान के बेहतरीन उलमा जो कि मेरे और आपके इल्म में बेपनाह इजाफा करेंगे। एक तालिब इल्म हूँ और इल्म की तलब से यहाँ पर आई हूँ और उम्मीद है कि जो इल्म यहाँ पे मिलेगा उससे हमारी ज़िंदगियाँ बहुत हद तक बेहतर होंगी, स्पेशली क्योंकि रमज़ान में जो हम इल्म समेट रहे हैं, तो सोचें कि उस इल्म हासिल करने का सवाब भी कितना ज़्यादा होगा। सबसे पहले तो जी हमारे साथ जो यहाँ पर दाएं जानिब हमारे अल्लामा साहब मौजूद हैं, अल्लामा शबीर मीसमी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आपके अल्लामा साहब? साथ में मुफ्ती शहरयार दाऊद साहब हमारे साथ हैं और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान के नामवर नात ख़्वान जो कि फ़ख्र पाकिस्तान है, सिद्दीक़ इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी और रमज़ान मुबारक, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है आपके? सलाम, और आपको भी और पूरे आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को रमज़ानुल मुबारक। खैर मुबारक। ये सिर्फ उलमाए किराम वो नहीं है जिनको कि हम कहें कि हम बेहतरीन उलमाए किराम है, ये वो उलमाए किराम है जिनसे कि पाकिस्तान की शनाख्त है, जिनसे हमारी शनाख्त है, और ये वो नात खान है जिन्होंने कि पाकिस्तान में एक वो इमेज दिया है जो कि शायद हम सब लोग देना चाहते हैं। हजरत आप लोगों का शुक्रिया कि आप हम आप में से हैं, हम आप में से हैं और हम आपको सुनने वाले हैं। और जो हमारी दूसरी जानिब जो हम मौजूद हैं, बहुत मारूफ मनकबत ख्वां हैं और सोस खानी करते हैं, नात ख्वान है सफ्तर अब्बास साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, रमज़ान की आपको ढेरों खुशियाँ मुबारक। सफ्तरी, अल्लाह ने आपकी आवाज़ में जो सोच दिया, ये किसी की दुआ है या आपकी रियाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, आवाज़ हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो अल्लाह की तरफ से अता की हो, वो अल्लाह की तरफ से ही अता होती है। बाकी उसको निखारना, उसको संवारना, ये रियाजत अलग है, लेकिन अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने सिर्फ इस ख्याल के लिए आपको ये नज़ाकत दी है। जी बिल्कुल, बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमारी बहन यहाँ पर मौजूद है, रिलीजियस स्कॉलर हैं और बहुत ही खूबसूरती से फ़ज़ाइल मोहम्मद वाली बेत बयान करती हैं। आयशा बिलाल साहिबा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। और रमज़ान की आपको बहुत खुशियाँ और रहमतें मुबारक हों। और साथ में बहुत ही प्यारी हमारी एक और बहन यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कमाल नात पढ़ती हैं, क्या कमाल फ़ज़ाइल बयान करती हैं अपनी मनकबत गोई से। हमारे साथ रबाब कमल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मौला। और इस सारी बात को आज जब हम ये महफिल में आए हैं तो इस पे दो जुमले कहूँगा। एक तो पहले अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात का जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है। जो रमज़ान है, बड़े अदब से आप लोगों से इजाज़त लेके बात कह रहा हूँ, ये जो रमज़ान है इसमें सारे लोगों की आज शब जो वो दुआ करेंगे वो पूरी हो जाएगी और वो माफ़ हो जाएंगे। जिन लोगों ने जो मांगा उनको मिल जाएगा। खुदा तो आकर पहले आसमान पे पूछता है कि कौन है मांगने वाला, कौन रिस्क मांगने वाला है, कौन इज्जत मांगने वाला है। हर शय जो है वो मिल जानी है, सवाए 4 लोगों के। 4 लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला के रसूल कहते हैं वो 4 लोग जो हैं वो बदकिस्मत होंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। एक पहला वो जो मुसलसल शराब पीता है, खुदा का रसूल कहता है उसको कोई तौबा नहीं, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होगी। गौर फरमाइए कैसी अजीब बात है कि हम गुनाह पता नहीं किस बात को समझते हैं। खुदा ने क्या कहा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह उसको इस रोज़े में माफ़ नहीं करेगा जिसने माँ और बाप की नाफरमानी की। एक सहाबी ने जब पूछा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूल अल्लाह, क़यामत कब आएगी? कहा इंतज़ार करो, जब माओं को जलील किया जाएगा तब क़यामत का इंतज़ार करना। फिर कहा वो शख्स जो दिल में कीना रखता है। कीना कौन रखता है? जो कि ऐसा दुश्मनी चाहे किसी की, किसी का बुरा चाहे, वो माफ नहीं होगा, वो माफ नहीं होगा। और वो शख्स जो किसी से ताल्लुक और नाता तोड़ता है, जो कहता है मुझे खाला से नहीं मिलना, मुझे पुप्पो से नहीं मिलना, इसने मुझे ये बात, सगे बहन भाइयों से लोग ताल्लुक ही कर लेते हैं, माँ बाप से कर लेते हैं, माँ बाप से कर लेते हैं। खुदा ने इन 4 लोगों को माफ नहीं करना। दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों को माफ करे और इन लोगों को हदायत दे। वो दोस्त जो इस पिछले साल में हमारे साथ थे, मैं सबसे पहले तो जिक्र करूंगा ईदी साहब का। ईदी साहब बहुत कदावर शख्सियत है। मैं फिर कहूंगा जमशेद, आप हमें हमेशा बड़े याद आएंगे, बड़े लोग हैं, लेकिन हमारे दिल की जो धड़कन है वो अमजद साबरी,
جو کہ اس رمضان میں میں یہ ذکر کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ مجھ سے ذکر ہوتا نہیں ہے، امجد ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ان تینوں لوگوں میں میں ایک بات کہوں آپ سے، ایک بات سب میں مشترکہ تھی، کامن تھی، ان تینوں لوگوں نے اپنی زندگی میں شاید عبادت بہت نہ کی ہو، شاید ریاضت بہت نہ کی ہو، شاید صدقات خیرات نہ دیے ہوں اتنے، لیکن ان لوگوں نے خدا سے تجارت کی ہوئی تھی، یہ تجارتی لوگ تھے، انہوں نے اللہ سے تجارت کر کے اللہ کو اپنا آپ گروی رکھ دیا تھا، بیچ دیا تھا، سودا کر لیا تھا کہ اللہ ہم تیرے ہیں، ہم وہ کریں گے جو تجھے پسند ہو، تجھے یہ پسند ہے نا کہ ہم لوگوں سے نرمی سے بات کریں، ہاں ہمیں غصہ آتا ہے ہم نرمی سے بات کریں گے، اللہ تجھے یہ پسند ہے نا کہ مجھے بڑا شوق ہے کھانا کھانے کا، اچھا میں تیرے لیے کھانا نہیں کھاتا، اللہ تجھے سخی کی مثال دیکھیں، سخاوت کی مثال میں شاہ صاحب آپ سے کہوں، خدا کی قسم میں نے اس کے ساتھ وہ غمجد قادری کے ساتھ ایک وقت گزارا، اس کی جیب کے اندر لاکھوں پاؤنڈ تھے، لاکھوں ڈالر تھے، اور جب یہ واپس کراچی ایئرپورٹ پہ پہنچا تو رباب اس نے مجھ سے 3000 روپیہ ادھار مانگا اور یہ گھر گیا، اس نے صرف وہ پیسے اس شخص کو دیے جو اچھا کلام پڑھنے والا تھا اور اس سے عمر میں اور ہر لحاظ سے بہت چھوٹا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ کمیٹی ڈالی خدا کے ساتھ جو آج رمضان میں ان کے نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی کمیٹی جو ہے وہ نکلتی ہے، سر روز نکلتی ہے، یہ وہ کمال لوگ ہیں جن کے سودے بازی جو ہے نا، جن کے جانے کی بھی 1 سال بعد جب ذکر آتا ہے تو محبت دلوں میں ایسی ہے کہ شاہ صاحب لگتا ہی نہیں ہے کہ سال گزر گیا، لگتا ہے اب کی بات ہے، اب کی بات ہے۔ میں آج صبح جب گاڑی میں آ رہا تھا اور پتا تھا کہ آج رمضان کی ٹرانسمیشن ہوگی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سال گزر گیا، کیونکہ ہم ہر سال انتظار کرتے تھے کہ جب ہم پروگرام کو آن کریں گے تو جس طرح کہ آج آپ شو آئے یہاں پہ تو امجد جو ہے وہ بھی سامنے سے چلتے ہوئے تشریف لائیں گے، آج وہ نہیں ہے، لیکن ہماری دعائیں امجد آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین اور علم ہے کہ آپ ہماری بات کو سن بھی رہے ہیں اور خدا تعالیٰ تک جو آپ کی محبتیں ہیں وہ پہنچتی بھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں بھی آپ ہیں آپ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور بلال بھائی وہی بات کہ جو محبان رسول ہوتے ہیں وہ ہمیشہ دنیا سے جا کے بھی، وہ دنیا سے یہ زندہ معجزہ ہے، یہ زندہ معجزہ ہے، وہ ضرور لوگوں میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ اچھا آج کیونکہ پہلا روزہ ہے اور آمد رمضان ہے اور سٹارٹ ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے تو علامہ صاحب ہم بہت تیاریاں کرتے ہیں، جب رمضان آتا ہے گھروں میں پکوان کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، چیزیں سمیٹ رہے ہوتے ہیں، گھر سجا رہے ہوتے ہیں، گھر صاف کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اصل معنی میں اگر ہم آمد رمضان کی تیاریوں کی بات کریں تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو کا آغاز اسی چیز سے ہوا کہ میرا دل بھی بہت خدا ہے اور ظاہر ہے گفتگو کرنے میں مشکل محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ آخری سحری جو ہم نے آپ نے امجد بھائی کے ساتھ کی تھی وہ بھولی نہیں جا سکتی، اور جس پیار محبت اور خوش مزاجی سے بہرحال جنید بھائی بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں یہاں پر ایک حدیث کوٹ کروں گا اور کہوں گا کہ معصومین علیہ السلام سے بیان ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدہ ومات سعیدہ، جو شخص بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت پر دنیا سے گیا وہ شہید مرا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شہید ہے اسے تم مردہ مت کہو بلکہ زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پاس رزق حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم سے بہتر حالت میں ہوں گے وہاں پر، اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نیک کاموں کا بہترین اجر دے رہا ہوگا۔ الہی آمین، الہی آمین۔ میں تمام ان لوگوں کو کہ جو ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن کے لیے اور دین مبین اسلام کے خوبصورت چہرے کو پیش کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں ان کو بھی جزائے خیر کہوں گا، کیونکہ یہ دن رات محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے انہیں کوئی اجر ملتا ہوگا، اس کی حیثیت اتنی نہیں ہے جو وہ محنت کرتے ہیں، لیکن اگر ان ٹرانسمیشن سے مثبت طریقے سے دین کا چہرہ آگے بڑھایا جائے گا تو اس سے دنیا میں بہت ہی زیادہ لوگوں کو اسلام سے محبت ہوگی، اور اسلام ہے بھی خوبصورت، کچھ لوگوں نے اسے ایسا کر دیا ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ ماہ رمضان کی تیاری، تو میں عرض کروں کہ ماہ رمضان کی نسبت ایک نقطہ ہے جو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمارے روزے 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ روزہ ہے جو چاند دیکھ کے شروع ہوتا ہے اور چاند دیکھ کے ظاہری طور پر تو ختم ہوتا ہے لیکن واقعی طور پر ختم نہیں ہوتا۔ ایک وہ روزہ ہے جو اول فجر سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر ختم ہوتا ہے۔ وہ جو 18 گھنٹے کا 17 گھنٹے کا روزہ ہے اس میں بھوک ہے، پیاس ہے، دوسری زحمتیں ہیں، لیکن وہ آسان ہے۔
جو اصل روزہ ہے جو چاند نکلنے سے چاند نکلنے تک یعنی عید کا چاند نظر آنے تک وہ روح کا روزہ ہے. اور روح کے روزے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی روح کو اس طرح سے آمادہ کریں کہ اپنے رب کی کسی طرح سے بھی ناخوشی نہ لیں, اپنے رب کو کسی طرح سے ناراض نہ کریں. یہ جو کانسیپٹ بن گیا ہے کہ ابھی روزہ بند ہوا ابھی روزہ کھل گیا, یہ کانسیپٹ ظاہری فقہی لحاظ سے ہے, لیکن اصل وہ پورے 29 یا 30 دن ہے جو روح رمضان ہے. اور جو روزہ ہے وہ کھانا کھانے کی اجازت آپ کو غروب کے بعد مل گئی, پانی پینے کی اور دوسری چیزیں حلال ہو گئیں, لیکن ابھی بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس حالت میں رہیں. نوافل پڑھے جاتے ہیں, رشتہ داروں سے تعلق قائم کیا جاتا ہے, لوگوں کی مشکلات کو حل کیا جاتا ہے. تو میں ہر ایک سے ریکویسٹ کروں گا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ وہ جو روحانی روزہ ہے اس کو ترک نہ کریں, وہ کنٹینیوس اس کو ترک نہ کریں, 29 یا 30 دن کا ہے, اسے نہ توڑیں. اور اگر ایک مہینہ پورا ایسا گزار لیا کہ جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی عمل نہیں کیا اور صرف اس کی خوشی کا خیال رکھا, آپ کی زندگی بدل شاہ صاحب اس میں ایک اور بھی نقطہ دیکھیے کہ اگر اس رمضان کی جو آمد ہے یہ تو اللہ کا مہینہ ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے جو مہینہ گزارا وہ شعبان کا مہینہ تھا, وہ اللہ کا مہینہ نہیں. اللہ کہتے ہیں یہ محمد کا مہینہ ہے. اور اس میں پھر ایک دن آیا, ایک شب آئی جس کو کہ ہم 15 شعبان کہتے ہیں, اور یہ وہ شعبان ہے جس میں کہ ہم نے دعائیں مانگی اللہ سے اور اس نیت سے مانگی کہ یہ سب دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہوں گی. اس بات کو ضمنی طور پہ کہہ رہا ہوں جس سے کہ آگے انشاءاللہ بات کروں گا کہ ہم نے تو اللہ سے بہت کچھ مانگا. میں ہمیشہ سوچتا ہوں جو بیوہ ہے اس نے کیا مانگا ہوگا, جو یتیم ہے اس نے کیا مانگا ہوگا, جس کے بچے اس ملک پہ شہید ہو گئے اس نے کیا مانگا ہوگا شعبان میں. یہ محبت کا مہینہ ہے جس پہ اللہ نے ہم سے تیاری کروائی کہ دیکھو اگر میرے مہینے تک پہنچنا ہے نا تو اس کا راستہ یہ ہے جس پہ تم نے چل کے آنا ہے, اور یہ ہے اطاعت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لال بھائی ایک طرح سے اس کو یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کہتا ہے اگر مجھ تک آنا ہے تو محمد کا راستہ ہے, تو محمد یہ شعبان کا مہینہ وہ تیاری ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے, اللہ تک مانگنے کے لیے کہ جب تک وہ پاکیزگی اور تزکیہ قرار نہیں پا جاتا تب تک رمضان جو ہے وہ آپ پہ قائم ہو ہی نہیں سکتا. مفتی صاحب آپ بتائیں کہ آپ کے ہاں یہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب کے ہاں رمضان کی تیاریاں کیسی ہوتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمۃ بدوام ملک اللہ. جس طرح سب کے گھروں میں تیاری ہوتی ہے رمضان المبارک کی, الحمدللہ ہمارے گھروں میں بھی اسی طرح ہوتی ہے. حالانکہ میں گزشتہ تقریباً 1.5-2 ماہ سے چکن گونیا نامی ایک عجیب وبا بیماری ہمارے پاکستان کراچی میں پھیلی ہوئی ہے اس کا شکار ہوں, لیکن اس کے باوجود مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی جس کا مفہوم ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الرجب الشہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے, الشعبان الشہری, شعبان میرا مہینہ ہے, الرمضان الشہر لامتی, اور رمضان جو ہے میری امت کا مہینہ ہے. اور پھر اللہ نے کہ حبیب علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو اس مہینے میں اپنے گھر والوں پر فراخی کرتا ہے, یعنی خوب کھلاتا پلاتا ہے, ان کے روزی روزگار میں یعنی آسانی کرتا ہے, دسترخوانوں کو وسیع کرتا ہے, اوروں کے لیے بھی شیئرنگ کرتا ہے, تو اللہ رب العالمین پھر سارا سال اس کو فراخی دیتا ہے. اسی نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے, حالانکہ گڈے گوڑے میں میرے تکلیف تھی, باوجود اس کے الحمدللہ میں پیدل صدر ریگل سے ایمپریس مارکیٹ تک گیا, الحمدللہ وہاں سے سودا یہ افطاری کا سامان خریدا, رمضان کا سامان خریدا, سب خرید کر, حالانکہ ہوش ربا مہنگائی تھی, لیکن نیت وہی آپ نے کہا تاجر, یہ تاجر تھے ہمارے اچھے اچھے, اللہ سے تجارت کر لی کہ صرف اس لیے کہ یار نہیں تھوڑی سی جیب پر گنا تو گزر رہا ہے لیکن یہ سودے بازی کر لو, یہ سودا کر لو کہ پتہ نہیں دوبارہ آج ہمارا امجد نہیں ہے ہمارے پاس, اگلے سال پتہ نہیں ہم نہیں ہوں گے, تو یار یہ تجارت کر جاؤ, کیا پتہ کوئی بچے اچھے الفاظ میں یاد کر جائیں, یار باپ نے ہمارے لیے اچھی افطاری اچھی سحری کا انتظام کیا تھا, چلو ہم بھی یہ کریں تاکہ ثواب حاصل ہو جائے. اس میں یہ جو مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہر چیز کو اللہ نے کئی گنا بڑھا دیا, عبادت کا بھی بڑھا دیا, سب کچھ بڑھا دیا. اس میں دینے کا ثواب بھی, اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھا دیا, فراقت جو ہے وہ بہت زیادہ افضل کر دی اللہ نے. اللہ رب العالمین نے اس ماہ کو ماہ مواسات کہا ہے, غم خواری کا مہینہ. غم خواری اس لفظ کو صرف سمجھنے کی بات ہے
کہ ہم جب کسی کے غم کو اپنا غم سمجھنے لگ جائیں، کوئی بیٹا کسی کا شہید ہو گیا اس کا درد اپنے دل میں محسوس کریں، کوئی بیوہ ہو گئی اس کا دل درد میں محسوس کریں، کوئی بچی اپنے گھر سے بے گھر ہو گئی اس کا درد اپنے دل میں محسوس کریں، بس بھوکے کا، پیاسے کا، نادار کا، یتیم کا جب یہ درد دل میں محسوس ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ العزیز ایمان اور روح اس کو تزکیہ ملے گا۔ اس میں ایک بات شامل کروں آپ کی اجازت سے، میں نے دو چیزیں جو ہے وہ بڑی خوبصورت پڑھی رمضان میں پڑھتے ہوئے احادیث کو، جو میری نظر سے پہلے نہیں گزری تھیں۔ خدا تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے لیے جو لفظ استعمال کیا، یہ واپس آتا ہوں کیونکہ وقفے کا ٹائم ہو گیا، اللہ نے استعمال کیا لفظ فراغ کا۔ فراغ کیا لفظ ہے کہ برتن کو جب ہر شے سے خالی کر دیا جائے، یعنی کہ امت کی مغفرت کے خیال اور دھیان سے بھی خالی کر دیا جائے۔ محمد اس دل کو لے کے میرے پاس آنا، خدا نہیں چاہتا کہ کوئی اور جذبہ لے کر میرے ساتھ آیا جائے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانگنا ہے تو مانگیں، لیکن جو دینا ہے وہ ضرور دینا ہے۔ دینے کے 4 لوگ جن کو خدا چاہتا ہے کہ آپ دو، وہ بلال بھی ہم کیا بتائیں ہیں، گے، لیکن وقت سے واپس آتے ہیں اور پھر بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ بات جو ہے نا، یہ میں اپنے دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں، اس کا علم سے، عقل سے یا کامن سینس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو شخص یہ کہتے ہیں نا کہ میں مدینے گیا اور مدینے سے واپس آ کے اپنے تجربات شیئر کر رہا ہے، یقین کیجئے کہ وہ بات ادھوری نہیں ہے، بالکل ہی نالائق ہے۔ وہ جو جذبات اور وہ جو انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، وہ لفظ شاید اس کے لیے ایجاد ہوئے نہیں ہیں، خدا کی قسم اس کے لیے لفظ نہیں ایجاد ہوئے۔ لیکن میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے ہمیشہ کہ جب وہ مدینے جاتے ہیں تو وہ ڈر جاتے ہیں، وہ ادب سے جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں میں جب مدینے جاتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، آمین، میں جب مدینہ جاتا ہوں خدا کی قسم مجھے لگتا ہے گھر آ گیا ہوں، مجھے لگتا ہے گھر آ گیا ہوں، میں اتنے حوصلے میں ہوتا ہوں، میں وہاں خوش ہوتا ہوں، میں وہاں کھیلتا پھرتا ہوں، میں وہاں لیٹا رہتا ہوں، وہاں میں پڑھتا رہتا ہوں، وہاں میں سو جاتا ہوں۔ مجھے ہمیشہ وہاں جا کے جو سکون لگتا ہے، مجھے جب وہاں سے نکلتا ہوں تو لگتا ہے کہ گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ حضرت آپ سے بات پوچھنا، لیکن وہ حدیث پہلے ایک مکمل کر دوں میں۔ وہ جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے نا، جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے، اس پہ 5 طریقے اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ خرچ کیسے کرنا۔ کہا سب سے پہلے جو خرچ کرنا ہے نا، وہ اپنے ماں باپ پہ کرنا ہے، سب سے پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنے پہ اور اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا ہے۔ پھر تیسرا کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنے غریب رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے۔ چوتھا کس پہ خرچ کرنا ہے؟ اپنے غریب پڑوسیوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد فی سبیل اللہ، اور پھر آخری جملہ کہہ کے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کر دی، کہا تیرے صدقے قبول ہو ہی نہیں سکتے اگر تیرے رشتہ دار بھوکے ہیں، اگر تیرے رشتہ دار بھوکے ہیں۔ حضرت یہ جو ہمارا دل کا معاملہ ہے، آپ نے وہاں پہ شبان گزاری مدینہ شریف میں، اور اسپیشلی 15 شبان 14 شبان کی آپ نے شب وہاں پہ گزاری، اس میں حسد کرنے کی گنجائش ہے؟ بالکل خدا کی قسم، کیا اللہ تعالیٰ نے مقدر دی ہے، آپ نے وہاں شبان گزارا، رشک کریں۔ حضرت وہاں پہ اصطلاح دینی میں اسے غبطہ کہتے ہیں، کسی کے اچھے کام کو دیکھ کر کاش ہم بھی یہ کر سکتے، کاش انشاءاللہ ہم یہ ضرور کریں گے۔ حضرت وہاں جا کے آپ خاموش بیٹھ کے خود کچھ پڑھتے ہیں؟ بات یہ ہے، سب سے پہلے تو جب مدینہ پاک میں حاضری ہوتی ہے تو میں سچ بتاتا ہوں آپ کو کہ اس بار جیسے ہی سبز گنبد پر نظر پڑی ہے تو بس یہ کلام یاد آیا ہے، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، سبحان اللہ۔ اور ایسی دل سے جو کیفیت تھی، یہاں تک آپ نے پوچھا ہے کہ مدینے کی کچھ باتیں سنائیں کہ کیسا سفر گزرا۔ ایک شاعر مسرور کیفی مرحوم، انہوں نے جو کلام لکھا ہے وہ آپ کے سوال کا پورا جواب بڑے خوبصورت انداز میں دیا ہے۔ بسم اللہ۔ تو میں وہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ صلی اللہ مت پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں، مت
ایک جشن سا بپا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں، کس کس کو میں بتاؤں، ارے خود جا کے کوئی دیکھے، کس کس کو میں بتاؤں، ارے خود جا کے کوئی دیکھے کہ جنت کا در کھلا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں، آنے کو آ گئے ہیں گھر پر ضرور، لیکن آنے کو آ گئے ہیں گھر پر ضرور، لیکن دل اپنا رہ گیا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں، لطف و عطا کی اس پر برسات ہو گئی ہے، لطف و عطا کی اس پر برسات ہو گئی ہے، جو شخص آ گیا ہے سرکار کی گلی میں، سرکار کی گلی میں، مت پوچھئے کہ کیا ہے سر نعت محبوب خدا لب پہ میرے آئی ہے، نعت محبوب خدا لب پہ میرے آئی ہے، نعت محبوب خدا لب پہ میرے آئی ہے، میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی ہے، میں نے لکھی نہیں سرکار نے لکھوائی ہے، حشر میں زلف نبی شان پہ لہرائی ہے، حشر میں زلف نبی شان پہ لہرائی ہے، میں کشوں دوڑوں کے کوثر پہ گھٹا چھائی ہے، میں کشوں دوڑوں کے کوثر پہ گھٹا چھائی ہے، نعت محبوب خدا جستجو چاند کو تیری سورج کو تلاش، جستجو چاند کو تیری
तेरी सूरज को तलाश, एक हम क्या है ज़माना तेरा शैदाई है, एक हम क्या है ज़माना तेरा शैदाई है। रूए अनवर की कसम, जान की गेसू की कसम, रूए अनवर की कसम, जान की गेसू की कसम, किस किस अंदाज से खालिक ने कसम खाई है, किस किस अंदाज से खालिक ने कसम खाई है, किस किस अंदाज से खालिक ने कसम खाई है। मैंने लिखी नहीं, सरकार ने लिखवाई है। और पांचवा शेर हुजूर के घर वालों की नज़र कि हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर, हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर, हमने दुनिया इसी घर के लिए ठुकराई है, हमने दुनिया इसी घर के लिए ठुकराई है, हमने दुनिया इसी घर के लिए ठुकराई है। मैंने लिखी नहीं, सरकार ने लिखवाई है। हर कड़े वक्त पे कहता हूँ मोहम्मद मदद, सुभान अल्लाह। हर कड़े वक्त पे कहता हूँ मोहम्मद मदद, ये मेरी ढाल है, ताकत है, तवानाई है, ये मेरी ढाल है, ताकत है, तवानाई है, ये मेरी ढाल है, ताकत है, तवानाई है। ना खुदा छोड़ दे कश्ती पे मोहम्मद लिख कर, वाह वाह वाह, क्या ना खुदा छोड़ दे, ना खुदा छोड़ दे कश्ती पे मोहम्मद लिख कर। आज बढ़ते हुए तूफान की खबर आई है, आज बढ़ते हुए तूफान की खबर आई है। मैंने लिखी नहीं, सरकार ने लिखवाई है। मंजरे गुंबद खजरा है मेरी आँखों में, मंजरे गुंबद खजरा है मेरी आँखों में। अब खुला मुझ पे के क्या कीमत बीनाई है, अब खुला मुझ पे के क्या कीमत बीनाई है। मैंने लिखी नहीं, सरकार ने लिखवाई है। मैंने लिखी नहीं, सरकार ने लिखवाई है। ठोकर वाला जरा फिर से फरमाइएगा, ठोकर वाला। हमने ठोकर नहीं खाई, हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर, हमने ठोकर नहीं खाई के पड़े हैं दर पर। हमने दुनिया इसी घर के लिए ठुकराई है, हमने दुनिया इसी घर के लिए। रमज़ान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये निकाह और तलाक के बारे में है। हमारी बहुत सारी बहनें जिनको अपने हुकूक का नहीं पता, स्पेशली जब
نکاح نامے کی بات آتی ہے اور جب نکاح نامے تک ایکسیس لڑکیوں کا نہیں ہوتا, صرف ایکسیس تبھی ہوتا ہے جب انہوں نے اس پہ سائن کرنے ہوتے ہیں. وہ ذرا پڑھتی بھی نہیں اور اس کو نہیں پتہ ہوتا, اور اسی وجہ سے اس کو بہت ساری چیزیں نہیں معلوم ہوتی. بلال بھائی جو ہیں ہمارے جو رسپیکٹڈ گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرائیں گے. جی بلال بھائی. بالکل موضوع یہ بہت ہی زیادہ حساس بھی ہے, لیکن میرے خیال میں جتنا زیادہ یہ ضروری ہے, خاص طور پہ ان بچیوں کے لیے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی. انتہائی محترم شہریہ داؤد بھائی, السلام علیکم حضرت, خیریت سے آپ؟ ہمارے ہشام ظہیر الہی حضرت, السلام علیکم, خیریت سے آپ؟ اور انتہائی خوبصورت اور خوبصورت انسان تقی مہدوی, السلام علیکم بھائی, خیریت سے آپ؟ اور ہماری پیاری بہن ثروت عسکری صاحبہ, السلام علیکم ڈاکٹر, خیریت سے آپ؟ اور ڈاکٹر ساجدہ پروین, السلام علیکم. آپ سے ابتدا کروں؟ ہاں, لیڈیز فرسٹ. آپ سے ابتدا کر لیتا ہوں. اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ آدم اور حوا کا بنایا, اور یہ میاں اور بیوی کا پہلا رشتہ ہے جو کہ تقدس کا رشتہ بنا, اور پھر اماں حوا کو پیدا کیا ان کے پہلو سے, اور وہ پہلو بھی کون سا؟ دل والا پہلو, کیونکہ آپ اداس تھے اور آپ کو ایک ساتھی ساتھ دیا گیا. یہ فرمائیے کہ یہاں پہ جو یہ ساتھ ہے جو اماں حوا کا اور حضرت آدم کا آیا, اس میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ تو قائم کر دیا, اس رشتے کے ساتھ کن کن حقوق کو پاسدار بنایا, کن کن حقوق کو ساتھ دیا؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, وما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سب سے پہلے تو آپ جب ابتدا میں یہ کہتے ہیں کہ دل کے پاس سے پیدا کیا, یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بائیں پسلی سے پیدا کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا دل بائیں طرف موجود ہے. اگر ہم دل کی اگر اس کی لوکیشن یا اس کا ہیبیٹیٹ اگر دیکھ لیں یا اس کا جو مقام ہے وہاں دیکھ لیں, تو اس کا مطلب ہے پہلا تو جملہ یا پہلا نقطہ تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ غم گساری کے لیے, دل جوئی کے لیے, یا ایک ایسا شریک بہتر ہو سکتا ہے کہ جو ہر دن اور رات غم اور خوشی میں ساتھ ہو سکتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ اس کا لغوی اگر یہ اصطلاحی اگر ہم یہ دیکھ لیں. لیکن جب حقوق کی بات آتی ہے تو یہاں پر اس رشتے سے لے کے آج کا رشتہ اور قیامت تک کے رشتے کے لیے یہ خاتون, جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم عام طور پر آپ کے میرے اور معاشرے کے اندر ناقص العقل کہا جاتا ہے, تو پروردگار عالم نے کبھی بھی اپنی کوئی بھی جو شے تخلیق کی ہے وہ ناقص العقل نہیں, بلکہ اس میں اگر آپ سورہ نساء کا اگر مطالعہ کرتے ہیں, سورہ مجادلہ کا مطالعہ کرتے ہیں, تو مرد اور عورت کو برابر پیدا کیا ہے. اچھا, یہ سائنٹیفکلی بھی پروف ہے, نہ ہی عورت کا دماغ کسی بھی قسم کے اندر کہیں سے بھی کسی حجم میں, کسی والیوم میں, کسی میکانزم میں, کسی اور بھی طریقے سے جو پارٹ اس کے ہیں جو مرد کے ہیں وہ عورت کے موجود ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ جو اوپر کی سطح کے اوپر ہم ایک خاتون کو ناقص العقل کہہ دیتے ہیں, اس کے حقوق کی سلبی کرتے ہیں, یا ہم اس کو میل شاونزم جس کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے جب بھی جوڑا پیدا کیا تو جوڑے کا مطلب یہ ہے برابری. میں یہاں پر اس قسم کی برابری کی بات نہیں کر رہی کہ جو فی زمانہ فیمنزم کی آپ بات کرتے ہیں, میں شناخت کی بات کرتی ہوں. وہ بھی انسان ہے, گوشت پوست کا ایک حصہ ہے, ایک بنائی بھی ایک مخلوق ہے, اس کے اندر بھی جذبات ہیں, اس کے بھی احساسات ہیں, اسے بھی سردی لگ سکتی ہے, اسے بھی گرمی لگ سکتی ہے, اسے بھی دکھ ہو سکتا ہے, اسے بھی سکھ ہو سکتا ہے, اور اس کے جینے کے اور اس کے زندہ رہنے کے لیے اللہ رب کریم نے کہیں نہ کہیں اس کو ایک اسپیس دی ہے, جو کہ ہم آج کی عورت کو یا پچھلی بھی عورت کو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں تو وہ زندہ درگوری بھی ایک حق کی سلبی تھی کہ اس کا زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا, زندہ زمین میں گاڑ دیا گیا. لیکن وہ زندہ زمین میں گاڑ لینا وہ ایک مرتبہ ہوتا ہے, جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جانا ایک الگ ہوتا ہے. لیکن جو بار بار کا کڑنا, بار بار کا مرنا, روز کا مرنا, دن کا مرنا, اور یہاں پر ایک پیر کی جوتی یا یہ سمجھ لیں کہ پہنا ہوا کپڑا سمجھ کے جو آپ جس کا اظہار کرتے ہیں جو آج کی دنیا کے اندر. اور اگر آپ ابھی جو ہم اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے تو ہم دیکھیں گے طلاق کی شرح یا خلا کی شرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج کے زمانے میں کیوں زیادہ ہوتی جا رہی ہے. یہ رشتہ جو بہت مقدس تھا, جس کو بہت پاک رشتہ کہا گیا, اور جس سے افزائش نسل کا پروردگار نے کام لینا ہے, جس سے انسان کی تسکین کا کام لینا ہے, جس سے انسان کے جذبات اور احساسات کو ایک جگہ پر لا کر مرکز نگاہ بنا کر اسے دوسری, جب تک انسان اپنی سیٹسفیکشن یا اپنے اندر کے جذبات کی سیٹسفیکشن نہیں کرتا وہ منتشر رہتا ہے, انتشار کا شکار رہتا ہے. لیکن پروردگار کی حکمت تھی کہ مرد کے ساتھ ایک عورت کا جوڑا بنایا جاتا, اور اس کے ساتھ افزائش نسل تو وہ اس کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ مطلب آگے آپ کی امت مسلمہ یا جو پاپولیشن کی انکریزنگ ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں. لیکن اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد وہی تھا جو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا, یا جو ہارٹ کی جگہ جس کو کہتے ہیں بائیں دل کا حصہ, یعنی کہ آپ کا ایک ایسا جز کہ جس سے آپ اپنے دکھ, اپنے سکھ, اپنے احساسات دل کی تسلی اور دل کے سکون کے لیے تو ذکر خداوند بھی ہو سکتا تھا نا.
وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ تو ایسے تو اگر تصوف کی دنیا کے اندر ذکر خدا کے لیے تو جو زبانیں رشتہ نکاح کی بنیاد پہ قائم کیا گیا ہے اور جس رشتے کی بنیاد جبلت ہو اس کو تقدس کہنا کیا درست ہوگا؟ حکمت خداوند کی یہی تھی کہ تقدس کے سائے کے اندر وہ جو جتنے بھی وجوہات ہیں اس نکاح کی یا اس جو میوٹیشن ہوتی ہے اس کی، وہ کم از کم ہے نا ایک پردے کے اندر ہو. اگر یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جبلت کو تقدس کی بات کہتے ہیں تو مغرب میں بھی تو یہی جبلت استعمال ہوتی ہے، لیکن پھر اس کا اظہار باہر بچوں کی صورت میں ہو رہا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبلت پروردگار چونکہ حیادار ہے، حیا کا رشتہ چاہتا ہے، تو مسلمانوں میں امت مسلمہ میں یہ ایک تقدس کا رشتہ ہے جو اخلاقی اور مورل ویلیوز کو جنم دیتا ہے. اور اس مورل ویلیوز سے آج جائز اور ناجائز کے اندر جو ایک بہت ڈیمارکیشن آتی ہے، جو بینچ مارک ہے، وہ یہی تقدس کی نشانی ہے. مسلمانوں میں نکاح جو ہے وہ جائز اور ناجائز کے درمیان ایک فرق ڈالنا ہے. نکاح کی شرائط ہیں آپ؟ نکاح کی تو بہت ساری شرائط ہیں، لیکن سب سے پہلے ہمیں عورت کے احترام کی متعلق جاننا ہوگا، خصوصاً مردوں کی اس دنیا میں. جیسا کہ ساجدہ آپا نے بڑی پیاری گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ عورت جسے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جا رہا تھا، جسے کبھی ٹرکی میں حیوانوں کی صف میں کھڑا کیا جا رہا تھا، جسے ہندوستان کی سرزمین پر ستی کی بے رحمانہ رسم کی بھیٹ چڑھایا جا رہا تھا، اور جس کا تذکرہ عرب کی زمین کے رسم و رواج کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ تمہارے چہرے رنج کے مارے سیاہ ہو جایا کرتے تھے جب تمہارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوا کرتی تھی. تو اب جب اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرمائی اور اس ذات عورت کو بیٹی کی عظمت عطا فرمائی، مقدس درجہ عطا فرمایا، احترام عطا فرمایا، تو اس کے تمام تر حقوق کی حفاظت فرمائی رب العالمین نے. جب وہ بیٹی باپ کے گھر میں ہوتی ہے تو اگر یہ جو آپ گفتگو فرما رہی ہیں نا، یہ عورت کے پیرائے میں ہو سکتی ہے. میں تو آپ سے پرٹیکولر بات کہہ رہا ہوں کہ نکاح کی صورت میں شرائط کیا ہے، کن شرائط کے اوپر نکاح ہوتا ہے، یا ہونا جائز ہوتا ہے یا نہیں ناجائز ہوتا ہے؟ دیکھیں، نکاح کی شرائط میں سب سے پہلے عورت کے حقوق کا تحفظ ہے، جس میں سے مہر سب سے پہلے عورت اپنی مرضی سے لکھوا سکتی ہے، نان نفقہ ہوا کرتا ہے. تو اس طریقے سے مہر جو ہے یہ عورت کو سیکیورٹی دیتا ہے، عورت کو تحفظ دیتا ہے، اور اس نکاح کی وجہ سے عورت دنیا میں محترم قرار پاتی ہے. ایک شرط نکاح کی ہو گئی مہر، ایک شرط ہو گئی نکاح کی نان نفقہ، کوئی اور شرط بھی ہے کیا نکاح کی؟ شرائط تو بہت ساری عائد کی جا سکتی ہے. جی شریعت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 شرائط یعنی کہ درجات بتائیں. فرمایا ایک وقت ہوتا ہے جب انسان پر نکاح کرنا واجب ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب بندے پر نکاح کرنا سنت ہوتا ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب نکاح نہ کرنا واجب ہوتا ہے. واہ، اچھا. واجب کب ہوتا ہے نکاح کرنا؟ کہ جب وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول قابو نہیں پا سکتا اور خدا نہ خواستہ کسی حرام کاری میں مبتلا ہو جائے تو بہتر ہے وہ نکاح کر لے. سیکنڈلی، اسے اپنے نفس پر بھی قابو ہے، بے راہ روے کی طرف بھی نہیں جا رہا، لیکن پھر نکاح یوں کرے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. تیسرا، اب یہ سوچے کہ میں نکاح کرنے جا رہا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو ان حرام کاموں سے، ان حرام آمدنیوں سے، یعنی اپنی بیوی بچوں کی ناجائز خواہشات کو پوری کرنے میں اپنے آپ کو حرام سے روک نہیں سکوں گا، تو پھر اس وقت نکاح نہ کرے. ٹھیک. تو پھر آگے آقا علیہ السلام نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ آج کا دور، امام غزالی کو 980-85 سال ہو گئے پردہ فرمائے، فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ آج کا دور نکاح نہ کرنے کا دور ہے، نکاح نہ کرنے کا دور ہے. 1000 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ نکاح نہ کرنے کا دور ہے، تو آج کا دور. لیکن یہاں پر چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے تھے. لیکن ویسے یہ کس پرسپیکٹیو میں کہا گیا کہ نکاح نہ کرنے کا دور ہے؟ اگر آپ کو اس بات پہ زور ہو کہ آپ کو یہ شک ہو کہ آپ جب نکاح کر لیں گے تو وہ بوجھ سنبھالنے کے لیے آپ حرام کمائی کریں گے، تو پھر آپ نکاح نہ کریں گے. کیونکہ حرام کمائی کے اوپر آپ آئیں، ذرا احادیث مبارکہ اٹھائیں. آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا نہ اس کی دعا قبول ہوگی نہ اس کی شہادت قبول ہوگی. مطلب کہ جس بندے کی دعا ہی قبول نہ ہو تو اس بندے کا آگے رہ کیا جاتا ہے. اس کا مطلب کہ وہ اپنی زندگی میں اب اگر حرام کی طرف چلا جائے گا، اگر ویسے کاموں میں حرام کی طرف چلا جائے گا، اس شخص سے نکاح نہ کرتے ہوئے کہ میں کمائی حرام نہ کر لوں، تو پھر تو یہ ایک اور برائی زمانے میں آ جائے گی. اسی لیے علماء محققہ جو تحقیق کرتے علماء وہ یہی ارشاد فرماتے ہیں
رسول کریم علیہ السلام کی وہی حدیث مبارکہ کہ جب بچے بالغ ہو جائیں ان کے نکاح کرو، کہ نکاح میری سنت ہے. جب بچے بالغ ہو جائیں تو نکاح کر دو. تو یہ جو قانون ہے پاکستان کا کہ آپ نے اس عمر تک نہیں کرنا، بچہ تو اس سے پہلے بالغ ہو چکا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب قانون کی بات کریں گے پھر میں ادھر ادھر اور بھی جاؤں گا تو پھر آپ بولیں گے. ہم نہیں آپ کو جانے دیں گے. حضرت کے پاس آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، سب سے پہلی بات ہے کہ نکاح کی شرائط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی ہے. لا نکاح الا بولی، سنن ترمذی کی حدیث. ولی کے بغیر عورت نکاح نہ کرے. اور پھر آگے شرط یہ نکاح کی شرط ہے، پہلی شرط کے بغیر وہ. ولی کس کو کہیں گے؟ ولی کا اذن، جس عورت کے ماں باپ موجود ہیں اس کے والد اس کا ولی ہے، چچا اس کا ولی ہو سکتا ہے، بھائی اس کا ولی ہو سکتا ہے، ماموں اس کا ولی ہو سکتا ہے. قریب سے قریب رشتہ ولی ہوتا ہے. باپ نہ ہو چچا ولی ہو جائے گا، بھائی ولی ہو جائیں گے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. یہ تو قرآن کا حکم ہے. فن کی ہن باذن اہلہن، عورتوں سے جب بھی نکاح کرو ان کے گھر والوں کی مرضی سے کرو، ان کے اہل خانہ کی، ان کی ولی کی مرضی سے کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے یہ کہنا شرط ہے. آگے چلیں، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، کوئی عورت اگر نکاح کرتی ہے بغیر اذن موالیہا فنکاحہا باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل. اپنے ولی کی مرضی کے بغیر اگر کوئی نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دے دیا. اس کا مطلب کہ کوئی بھی عورت اگر یہ کہے، میں آپ سے بھی اس پہ رائے چاہوں گا، اگر کوئی بھی عورت یہ چاہے کہ میں اس مرد سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کا باپ یا بھائی نہ چاہتا ہو تو یہ نہیں کر سکے گی. اب آگے اصل بات یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو بات آپ نے سوال کیا، میں اپنی بات تھوڑی کمپلیٹ کر دوں، آپ کو خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا. اب دیکھیں، سارے فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ اگر عورت اور مرد، یعنی ایک کماری لڑکی ہے، اس کا باپ کہیں شادی کرنا چاہتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا. لڑکی کہتی ہے مجھے یہ نہیں پسند، تو باپ بھی نہیں کر سکتا. زبردستی اور جبر تو نہیں ہے. اگر لڑکی کہتی ہے میں نے یہاں پہ نہیں کرنا، نکاح نہیں ہو سکتا. اور اگر باپ کہتا ہے میں نے یہاں نکاح نہیں کرنا، نکاح نہیں ہو سکتا. تو حافظ جی ساری زندگی بات سنیں نا، اگر باپ کی ہٹ درمی، تعصب اور انانیت یا کوئی اس طرح کی بات عورت عدالت میں قاضی کے سامنے ثابت کر دے کہ میرا ولی غیر مرشد ہے، مطلب کہ راہ راست پہ نہیں ہے اور مجھے بلا وجہ ٹوک رہا، میرا نکاح بلا وجہ لیٹ کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، پھر ولی کی تبادلہ بھی ہو جاتا ہے، پھر سلطان اس کا ولی ہوتا ہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قاضی اس کا ولی ہوتا ہے. اگر ایسے کوئی مسائل ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جو ادارہ ہے نکاح کا، پہلی شرط ولی کی، دوسری شرط گواہوں کی، نکاح کا اعلان ہونا چاہیے، تیسری شرط حق مہر کی. ان تین شرائط میں سے اگر کوئی بھی شرط ناقص ہوگی یہ نکاح نہیں ہے، نہیں ہوگا. آپ کی بات میں نے مان لی، آپ کی بات میں نے لی. فرض کیجئے، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، فرض کیجئے کہ میں ایک جہاز پہ سفر کر رہا ہوں، وہ جہاز جو ہے کسی ایسے جزیرے پہ تباہ ہو گیا جہاں پہ میں اور صرف وہ ایک عورت ہے. اب میرے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو میں برائی میں ملوث ہوں یا میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں. اب میں جب نکاح کروں گا، نہ اس کا ولی ہے اور نہ میرے پاس گواہ ہے، تو کیا میرے پاس آپشن ہے اس سے نکاح کرنے کی؟ آپ نے تو یہ اضطرار کی حالت بیان کر دیا نا، تو یہ تو قرآن کا ویسے مسلمہ اصول ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. جب انسان ایسی مشکل میں پھنس جائے کہ نہ اللہ کی نافرمانی کی نیت ہو نہ بغاوت کی نیت ہو، احکامات ساقط ہو جاتے ہیں. احکامات ساقط ہو جاتے ہیں. یہ تو وہ نکاح کریں گے، وہ نکاح کریں گے، لازمی کریں گے، کیونکہ اس کے اندر تو مرد ہی اس کا اکیلا ولی رہ گیا پوری کائنات میں. آپ نے مثال ایسی پیش کر دی اور کوئی بندہ ہی نہیں دیتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں مفتی صاحب سے تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا کہ امام غزالی کا جو قول ہے وہ ان کی خاص نقطہ نظر اور فکر کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری سنت سے اعراض برتے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے، اور نکاح میری سنت ہے. اور اللہ رب العزت کلام حمید میں اس کا حکم دے رہا ہے، فن کی ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع. اللہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح نصف دین ہے، نکاح نصف دین ہے. جیسے صفائی کی حدیث لوگوں کو پتا ہے نا کہ صفائی نصف دین ہے، نکاح نصف دین ہے. کیوں؟ جب انسان نکاح کرتا ہے اس کا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب باقی آدھے کی حفاظت کرے. حافظ صاحب ایک سوال، بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کے ماں باپ ان کی شادی نہیں کر پاتے، ان کے ولی موجود نہیں ہوتا اور وہ نہیں نکاح کر پاتی، اور پھر ایسے ہی ان کو اچھا رشتہ نہیں ملتا، اچھے بر کی تلاش میں عمر گزر جاتی ہے، لیکن وہ اچھی ہوتی ہیں، نیک نام ہوتی ہیں، عابدہ ہوتی ہیں، طاہرہ ہوتی ہیں. تو کیا یہ سمجھے کہ جب آگے جا کے مر جاتی ہیں، جب وفات پا جاتی ہے، کہ ہم یہ سمجھے کہ وہ دیندار نہیں تھیں، وہ آدھا دین ان کا مکمل نہیں ہوا تھا؟ نہیں، آدھا دین نکاح اصل بات یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہوتا ہے یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ حفاظت نظر کے لیے، حفاظت نفس کے لیے. یہ اعتراض کس نے کیا؟ اس طرح تو امام بخاری نے شادی نہیں کی، ان سے بڑا محدث دنیا میں کون پیدا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ جو جان بوجھ کے عمدن
استطاعت رکھتے ہوئے, نکاح کی استطاعت ہے, لڑکی کے پاس رشتے موجود ہیں, اب باپ انکار کری جا رہا بلا وجہ, تو لڑکی کو اجازت ہے عدالت سے رجوع کر لے کہ میرا باپ اب ولی مرشد نہیں رہا. وہ نافرمانی کے زمرے میں نہیں آئے گا ماں باپ کی, اگر وہ ثابت کرے گا, اگر وہ ثابت کرے گی, اگر وہ یہ بات ثابت کرے. تو پھر معاشرے میں ایک انتشار پھیل گیا نا کہ بیٹیاں باپ کے خلاف عدالتوں میں جا رئی ہیں. اصل بات تو یہی ہے اسلام میں کہ بیٹی باپ کے خلاف نہ جائے, دونوں کا کنسنسس ہونا چاہیے کسی بھی رشتے کے اوپر. اور ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, علامہ انور شاہ کشمیری فقہ حنفی, ان کے فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے فیض الباری جلد 5 صفحہ نمبر 15 پہ لکھا ہے امام ابو حنیفہ کا موقف, کہ میرا موقف بھی یہی ہے کہ لڑکی اور والد جب تک متفق نہ ہو نکاح نہ ہو. تو یہ تو حدیث کے مطابق ان کی فقہ میں موجود ہے. یہ اب اس کے اندر کچھ انہوں نے گنجائش کی ہوئی ہے کہ لڑکی بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کر لے. اچھا, میں آپ دونوں حضرات سے, حضرت آپ کی طرف آ رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ولی کے بغیر نکاح ہو ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے جب تک کہ دونوں ایک نقطے پر نہ آئیں, آج کے دور میں یہ تقریباً ناممکن مجھے نظر آتا ہے. اور دوسرا یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک عورت ہے, اس کا ولی ہے ہی کوئی نہیں, دوسری مثال. لیکن میں تیسری طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اگر ہم نے شادی کو ایک مکینکس بنا دیا, ایک پرزہ بنا دیا, تو وہ جو محبت کی شادی ہے, وہ جو جبلت کی تسکین کی شادی ہے, پھر تو اس معاشرے سے وہ غائب ہو گئی. پھر تو صرف آپ نے اپنے نفس کی تسکین کی اور تو کچھ بھی نہیں کیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تبرکاً ایک حدیث شریف پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عرض کروں کہ جس میں شاہ فرماتے ہیں کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے. جو آپ نے پہلے سوال پیش کیا میں اس کے اندر, اور جو مفتی صاحب نے باتیں بیان فرمائی ہے اس کے اندر جہاں جہاں پر فقہ جعفریہ کے حساب سے اختلاف ہے, پہلے میں وہ عرض کر دوں اور اس کے بعد پھر آپ کے ایک ایک کر کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ ولی کی اجازت فقہ جعفریہ کے مطابق ضروری ہے, لیکن صرف باقرہ لڑکی کے لیے ضروری ہے, اور جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو, جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہو. اور اگر اس میں بھی ولی, اور ولی سے مراد کیا ہے, ولی سے مراد کے اندر بھی اختلاف فقہ جعفریہ میں یہ ہے کہ ولی سے مراد صرف باپ ہے. اگر باپ موجود نہ ہو تو پھر ماں ولی نہیں ہے, چاچا ولی نہیں ہے, ماموں ولی نہیں ہے, بھائی ولی نہیں ہے, کوئی دوسرا شخص ولی نہیں ہے, صرف باپ ایسا ہے کہ جو ولی ہے. اور اگر باپ موجود نہ ہو تو باپ کی غیر موجودگی میں دادا ولی ہو سکتا ہے اگر وہ زندہ ہو, ورنہ اگر باپ اور دادا دونوں نہ ہو تو کوئی ولی نہیں ہے. پھر لڑکی مستقل ہے, وہ جس سے شادی کرنا چاہے کر سکتی ہے. میں طرف سے نکاح کر رہے ہیں ہم لڑکی کا, جی جی, ہاں مانگ رہے ہیں ہم لڑکی سے, اور رائے طلب کر رہے ہیں اس کے ولی سے, یہ تضاد نہیں ہے. نہیں, میں اس کے اندر بس آپ کی بات کی طرف یہ آ رہا تھا کہ اگر یہاں پر خاتون جو لڑکی ہے اور باپ دونوں ایک بات پر متفق ہو جائیں تو سب سے بہتر چیز ہے یہ. اگر یہاں پر اختلاف ہو جائے کہ لڑکی کہے کہ مجھے فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے اور باپ کہے کہ نہیں یہ لڑکا مناسب نہیں ہے تیرے لیے, تو پھر ایسے موقع پر دیکھا جائے گا کہ کیا وہ لڑکا لڑکی کے کفو ہے یا نہیں ہے. کیا مطلب ہوا ایسے؟ اس کے برابر کا ہے یا نہیں ہے. اچھا, ٹھیک. اور وہاں پر بھی جو فقہاء کرام ہے جن کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ کفو کے اندر بھی صرف ایمان کی شرط ہے, صرف ایمان کی شرط ہے, مال کی نہیں, مال کی شرط نہیں ہے, خاندان کی شرط نہیں ہے, شہرت کی شرط نہیں ہے, عزت کی شرط نہیں ہے, قبیلے کی شرط نہیں ہے, قوم کی شرط نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے, صرف کفو ہونا شرط ہے. اگر لڑکی نے کہا کہ مجھے ایک ایسے لڑکے سے شادی کرنی ہے کہ جو میرا کفو ہے ایمان کے اندر, اور پھر ولی نے بلا وجہ اس کے اندر انکار کیا, تو پھر ولی کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے. صرف لڑکی کی مرضی ہوگی اور وہ جہاں چاہے گی وہ شادی کر سکتی ہے. صاحب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ماں باپ جو بچیوں کی شادی اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہماری ذات میں سے نہیں ہے, وہ ہمارے قبیلے میں سے نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ پھر ایک عذاب اپنے پہ لے رہے ہیں. بالکل. اور میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کروں اور بہت مختصر انداز میں عرض کروں کہ پیغمبر اکرم نے جو ایک صحابی تھے اور سیاہ فام تھے, جویبر ان کا نام تھا, ان کو کہا کہ جاؤ فلاں خاندان کے ایک لڑکی سے تم رشتہ مانگو. کہا کہ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اس لڑکی کا نام لیں گے, وہ تو ایک بڑے خاندان کی اور بڑی قبیلے کی عورت ہے. کہا کہ میں جب کہہ رہا ہوں کہ تم اس سے رشتہ مانگو تو تم جاؤ اس سے رشتہ مانگو. اور وہ گیا رشتہ مانگنے کے لیے, باپ نے انکار کر دیا, کہا کہ میں ایسے لڑکے کو جو ہے وہ اپنی لڑکی نہیں دے سکتا. کہا کہ رسول اکرم نے کہا ہے مجھ سے کہ میں آپ کی لڑکی سے رشتہ کروں. تو کہا کہ کیا واقعا رسول اکرم نے کہا ہے؟ اس نے بات اس وقت تو قبول نہیں کی, لیکن جب پیغمبر اکرم کی خدمت میں گیا اور پھر بیٹی نے بھی کہا کہ جب رسول اکرم نے کہا ہے
تو نہ میری بات کی اہمیت ہے نہ آپ کی بات کی اہمیت ہے، پھر رسول اکرم کی بات کی اہمیت ہے. چنانچہ مجھے یقین ہے کہ جو پیغمبر نے میرے لیے چنا ہے رشتہ وہ بہترین رشتہ ہوگا. اور اس کے بعد رشتہ ہوا اور کچھ ہی دنوں کے بعد ایک جنگ ہوئی جس کے اندر اس آدمی کی شہادت ہو گئی، صحابی کو درجہ شہادت پر فائز ہو گئے. تو یہ ہے کہ صرف ایمان کی شرط ہے، ایمان کی شرط ہے، چاہے پھر وہ لڑکا جو ہے سیاہ فام ہو یا سفید فام ہو، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. یہ کھلی چھوٹ دے دی جائے کہ لڑکی اپنی مرضی سے نکاح کر لے ولی کے حکم کے بغیر، تو اس میں زیادہ بڑا فتنہ ہے بنسبت اس فتنے کے کہ ولی کا پابند ہو کے کرے. آپ خود دونوں کے اندر کمپیریزن کر لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے. کیا کہ کنواری لڑکی کا جو حکم اذن ہے یعنی اجازت ہے، اس کی خاموشی یا خاموش رہ کے مسکرائے جو بھی کرے اس کی اجازت سمجھی جائے گی. جہاں تک یہ بات انہوں نے کی ہے نا کہ باقرہ اور کنواری لڑکی کا اختیار ولی سے اوپر ہے، تو اس حوالے سے اہل سنت کے موقف دو ہیں. نمبر ایک بات یہ ہے کہ جو طلاق یافتہ عورت ہے یا بیوہ ہے اس کا حق فوق ہے ولی سے، اس کا حق زیادہ ہے، اس کا حق زیادہ ہے. ولی کی نسبت تناسب میں اتفاق وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. اسلام میں یہ نہیں کہ والد کے ساتھ جدائی ہو جائے، بلکہ یہ والد اور وغیرہ جب تک اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو لڑکے آزاد ہو جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی لڑکی کے پیچھے ہے نہیں، وہ زیادہ فتنہ ہے. اور اگر وہ کنواری ہے تو باپ کا حق فوق ہے تناسب کے اعتبار سے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے آپ نے بات کا آغاز کیا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے تم سب انسانوں کو ایک جان آدم سے پیدا کیا. ایک جان کا ذکر ہے، ایک جوڑے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ آدم ہی سے حوا پیدا ہوئی ہے. تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الناس کا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان ہونے کے اندر، انسان ہونے کے ناطے عورت مرد میں کوئی فرق نہیں، انسانیت کے اعتبار سے عورت مرد میں کوئی فرق نہیں. لیکن جو درجے کی فضیلت ہے وہ مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہے کہ عورت کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے اسلام میں مرد کی لگائی ہوئی ہے. کفالت کی ذمہ داری مرد پہ ہے، تو یہی اس کا ایک درجہ اوپر ہے. اس میں ایک سوال اور کروں گا لیکن پہلے کالر لے لوں کہ اس نکاح کے اندر عورت کے فرائض کیا ہیں. پہلے کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. بلال بھائی میں آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اگر والد اپنی بیٹی کا زبردستی خلا کرا دے تو والد پہ کیا حکم ہوتا ہے؟ لڑکی کو کیا چاہیے؟ خلا ہو جاتی ہے زبردستی بلا وجوہات؟ پہلے تو اس باپ کے لیے سلام ہے جو اپنی بیٹی کا زبردستی خلا کرا دے. یار کمال ہے. پتہ نہیں وہ باپ جو ہے وہ ہم نے کسی سپر سٹور سے خریدا ہے. خلا تو عورت کا اختیار ہے، باپ کیسے کرا سکتا ہے؟ باپ کیسے کرا سکتا ہے یار؟ اس میں یہ بھی تو دیکھا جاتا ہے عموماً. دیکھیں میرے پاس چونکہ مسئلے مسائل بہت سارے آتے رہتے ہیں. جو بات کی کفو کی نا تو یہ بہت ہے. ایک مجھے فون آیا فیصلہ آباد سے کہ میرے والد راضی نہیں ہو رہے، میری والدہ بھائی ادھر سے لڑکے والے سب راضی ہیں، وہ جٹا دیے کڑی جٹا دیے کہ ہم گجر ہیں تو ہم نہیں دیں گے، جی ہم نے نہیں کرنا. تو یہ ایک ہمارے معاشرے کے اندر گندی سوچ ہے، ایک گندی روش ہے جس کو ختم کرنا چاہیے. دوسری بات یہ جیسے اس نے انصاف نے کہا کہ جی خلا کرائیے. میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں یہ مسائل، میاں بیوی آتے ہیں، ان کے والدین بھی آتے ہیں. باپ پاگل کا بچہ نہیں ہوتا. وہ کوئی باپ نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی کا جو ہے نا مولانا صاحب خدا کی قسم میں نے بڑے بڑے پاگل دیکھے ہیں، دیکھے ہوں گے یقیناً، بڑے میجورٹی بدلہ لینے کے لیے وہ اپنی بیٹیوں یا اولاد کو یہ کام کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. لیکن کیا شرعی طور پہ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو مجبور کر سکتا ہے کہ نہیں؟ بالکل نہیں کر سکتا. کتنا ظالمانہ کام ہے، کمال ہے. جی کالر سے بات کر لیں. جی السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے بیٹا. سکندر اسکاروں گجران سے. جناب عالی میرے استاد کا شہر ہے، حکم فرمائیے. طلاق کے متعلق پوچھنا تھا. میرے بھائی نے اپنی وائف کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تھی. اچھا کیا یہ طلاق ہو جاتی ہے؟ کب دی تھی؟ تقریباً 6 ماہ ہو گئے. 6 ماہ ہو گئے. اس کے درمیان جب اس نے 3 طلاقیں دے دی تو بیوی گھر چھوڑ گئی تھی؟ نہیں، تقریباً چاچو کی بیٹی تھی. ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ہم نیچے رہتے ہیں، وہ چاچو کی. میرا مطلب یہ ہے کہ کیا 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی؟ نہیں رہی. حضرت اب میں یہاں پر ایک چیز بول، اس کا جواب اس کا تفصیلی ہے. وقفے کے بعد وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا، واپس آتے ہیں.
तुझे रख लूं ऐ जलवाए जाना आज मैं तुझे लूं जलवाए जाना दुनिया में मुझे तुमने कर अपना बनाया दुनिया में मुझे तुमने कर अपना बनाया है महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना जी चाहता है भेजूं तोहफे में उन्हें आंखें चाहता है भेजूं तोहफे में उन्हें आंखें जी चाहता है भेजूं तोहफे में उन्हें आंखें दर्शन का तो दर्शन है दर्शन का तो दर्शन है नजराने का नजराना दर्शन का तो दर्शन है नजराने का नजराना दर्शन हाँ जाना तेरे मिलने की तस्वीर ये सोची है जाना जी, तो बनो समा की आवाज़ में अब तक, क्योंकि अब 8वां रोज़ा है, तो अब तक कितने कैंडिडेट्स आ चुके हैं जी? टोटल मेरे ख्याल से 12 लड़कियां, 12 लड़के जी 12 लड़कियां 12 लड़के आ चुके हैं। जो पढ़ रही होंगी तो आएंगे 13 और 14 चुनाव पढ़ रही होंगी हाँ 13 और 14। और जब कल के जो हमारे पास जो 4 कैंडिडेट्स आए थे जी। उनमें से जो दोनों मेल थे वो तो बहुत अच्छे थे। अब देखते जी मैं कि क्या होता है। मैं अभी मेरे ख्याल से लड़कियों का पहले देख लेते जी, हैं लड़कियों को देख कि लेते जी हैं। जो कल 2 लड़कियों ने जो आके नाच परफॉर्म की थी उनमें से कौन सिलेक्ट हुआ पहले ये देख लेते हैं। और मेल में से मैं अभी बता रही हूँ, मैं बड़ी दिल बर्दाश्त हो जाऊँगी अगर उनमें से कोई भी निकला तो। खैर पहले देख लेते हैं कि लड़कियों में से जिन्होंने कल नाच परफॉर्म की थी कौन रह गया है और कौन आउट हो गया है। बनो समा की आवाज के कल के मुकाबले में आपने सुना फायजा यामीन कराची से और गौसिया काज़मी एबटाबाद से। आपके वोट्स और जजेस के फैसले के मुताबिक फायजा यामीन पहुंच चुकी हैं हमारे अगले राउंड में। वो लड़की भी नहीं थी। हैदराबाद की फायजा यामीन को तो लोगों ने किया है वोट। अब देखते हैं कि लड़कों में किसको लोगों ने ज्यादा वोट किया है। बनो समा की आवाज के कल के नातिया मुकाबलों में आपने सुना मोहम्मद हसन रजा खान को कराची से और हारिस मजीद को इस्लामाबाद से। दोनों ही कंटेस्टेंट्स ने तकरीबन एक जैसे ही वोट्स हासिल किए और इसी वजह से ये दोनों कंटेस्टेंट्स पहुंच चुके हैं अगले राउंड में। और मुझे नहीं मालूम था कि लोगों को भी जो हमारे दिलों की बात है वो लोगों के दिलों तक पहुंची और दोनों को एक जितने वोट्स पड़े, दोनों इतना खूबसूरत दोनों ने परफॉर्म किया। देखिए जो टीवी स्क्रीन के लोग उस तरफ बैठे हुए ना वो समझते हैं सब चीज़ें और बहुत अच्छा फैसला है उनकी तरफ से, बहुत अच्छा। ये लड़कियों के बारे में जब टाई हुआ था मुझे लगता है वो भी बड़ा अच्छा फैसला है, लेकिन मुझे लगा था शायद वो इत्तेफाक हो। लेकिन जब ये लड़कों का फैसला टाई हुआ है तो इससे यकीन हो गया इस बात का कि जो सुनने वाले लोग हैं उनमें भी ज़ौक है। बिल्कुल बिल्कुल। और कमाल बात की है, आगे जाके जजेस के ऊपर मुश्किल होगी कि अब इनमें से वो सिलेक्शन कैसे करें। ज़ौक भी है और शौक भी है, शौक भी है, माशाल्लाह, देखते हैं बिल्कुल, वो, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, और लोग सीखते भी हैं, जो लोग देख रहे होते हैं वो इनसे सीखते भी हैं। बहुत सारे नातख्वान इन्हीं को सीख के फिर आगे निकलते हैं जिनके कोई उस्ताद नहीं है। अच्छा, आज का फिर कॉम्पिटिशन बनो समा की आवाज़ शुरू करते हैं और आज भी 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, तो पहले देख लेते हैं पहली लड़की कौन है। मारू जी, आज हमारे साथ है हुमैरा जो कि ताल्लुक़ रखती हैं हैदराबाद से, यहीं परफॉर्म करेंगी इंशाल्लाह वो आके। तो पैकेज देखते हैं पहले उनका, फिर उनसे नाच। चले जी, मारू कह रही तो पहले पैकेज देखते हैं। आई जी मैडम।
समा की आवाज की हमारी आज की कंटेस्टेंट हैं हुमैरा, जो कि ताल्लुक रखती हैं एबटाबाद से। हुमैरा बचपन से नात ख्वानी करती आ रही हैं। नात ख्वानी में वालदा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हासिल है और बताती हैं कि नात ख्वानी इन्होंने अपनी वालदा से पढ़ना सीखी और एकेडमी से सीखी। नात ख्वानी का अम्मी की वजह से, सबसे ज़्यादा अम्मी को शौक़ था, तो उनकी वजह से मुझ में आया और फिर मुझे भी बेइंतहा शौक़ हो गया। तरबियत पहले तो अपनी एकेडमी से और उसी के दौरान अपनी अम्मी से भी, और उसके बाद अपनी खुद की प्रैक्टिस। मुझे असल में बनो समा की आवाज़ बनने का बहुत पहले से शौक़ था और मैंने बहुत ज़्यादा दुआएं की थी पिछले साल कि अल्लाह पाक इस साल मेरा जो है वो सिलेक्शन हो जाए। हुमैरा की वालदा बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने समा की टीम से बात करते हुए बताया कि हुमैरा बचपन से नात ख्वानी का शौक़ रखती हैं और वो दुआ करती हैं कि उन्हीं की बेटी बने समा की आवाज़। मुझे तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है मेरी बेटी जब नात पढ़ती है और इंशाल्लाह बनो समा की आवाज़ बनेगी इंशाल्लाह, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। हुमैरा के भाई बहुत पुरुम्मीद हैं और दुआ गो हैं हुमैरा के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। मैं खुद ही चाहता हूँ कि मेरी बहन जिस तरह मेहनत की है उसने, अल्लाह ताला उसको उसी तरह कामयाबी भी अता फरमाए। आइए चल के सुनते हैं हुमैरा की नाम। पूरी उम्मीद है, बल्कि पूरा यकीन है कि मैं ही बनूंगी बनो समा की आवाज़। इनकी आईडी है 13। सौत का ज़मज़माए सदा याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। ज़ब्ते नफ़स करते हैं, रोज़े पाक पे सब ज़ब्ते नफ़स करते हैं। इस गुलिस्तान में दबे पाँव हवा आती है, याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है। यूसुफ भाई से बात शुरू करते हैं। माइक मैं चाहूंगी माइक पहुंचा दें यूसुफ भाई के पास। आपको माइक लगा हुआ है यूसुफ भाई को? यूसुफ भाई को नहीं माइक लगा। यूसुफ भाई आपको माइक लगा हुआ है? लगा हुआ है। जी बोलिए। माशाल्लाह हुमैरा ने बहुत अच्छा पढ़ा और बड़ी अच्छी काविश की कोशिश की, लेकिन शुरू में जब स्टार्ट इन्होंने लिया तो ऐसा लगा कि पहली अस्थाई जो है वो उन्होंने बहुत तेज़ी से पढ़ने की कोशिश की है।
नंबर 2 आगे चल के एक मिसरा आया था, वो सही तरीके से मैं सुन तो ना पाया, लेकिन वो है ज़ब्त नफ्स, लफ्ज़ ज़ब्त नफ्स। अब ये खुदा जाने शायर ने ज़रूरत शेरी को इख्तियार किया है, ज़ब्त नफ्स होना चाहिए था, इन्होंने पढ़ा है नफस, ज़ब्त नफस, और ज़ब्त नफस नहीं पढ़ेंगे तो वज़न भी पूरा नहीं होगा। तो बहरहाल मजमूई तौर पर बहुत अच्छा पढ़ा बच्ची ने, माशाल्लाह। जी जी बिलाल भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा सिवाय इसके कि 2 जगह पे मेरा मुझे लगा था शुरू में कि शायद ये जब साई सेंटर की तरफ गई हैं तो शायद सुर छोड़ दें। इन्होंने ऊंचा भी बड़ा अच्छा संभाला, लेकिन बेटा उतना ऊंचा जाना है जितना कि आप कंफर्टेबली जा सको। लेकिन लफ्ज़ों पे आपको गौर करना है। मुझे एक और लफ्ज़ पे एतराज़ है जो है उस जब आप है कहते हो तो वो लहजा मुझे लगता है जैसे बदल गया है, वो पंजाबी का लहजा आ जाता है जबकि आप पढ़ उर्दू में रहे हैं। वो जो नरमी है लहजे की उसको इख्तियार करना एक और बंदिश होगी आप पे। माशाल्लाह सही। जी जी अवैस, साज़ा इकराम बैठे हैं, दोनों ने बड़ी अच्छी बात की। ज़मान भाई की भी मैं आंखें देख रहा था जब बच्ची पढ़ रही थी, तो बहुत अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह, लेकिन कुछ ऐसा लगा जैसे कहीं कहीं इन्होंने कमी छोड़ दी। तो बस बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। जी मारो। अच्छा पढ़ा, लेकिन वही बात ही बहुत अच्छा पढ़ती हैं। ये अपना बेस्ट नहीं दे पाई, वो थोड़ा सा डर होता है टीवी का, कैमरे का, उस प्रेशर होता है, लेकिन अच्छा पढ़ा, मजबूत है। जी सलमान, मेरी तरफ आपको देख के मुझे लगता है कि लो जी अब कोई 2-3 सख्त बातें आने वाली हैं। एक तो कलाम आवाज़ के मुताबिक होना चाहिए। जब आपकी अस्थाई अच्छी होगी ना तो ऑटोमेटिकली आपका अंतरा बहुत अच्छा जाएगा। जब आप अस्थाई में ही घबराओगे तो आपका अंतरा उस तरह नहीं जाएगा। तो जब आप आते हो ना रिलैक्स होकर आओ, टीवी पे आके कोई कुछ नहीं कहता। जब इंसान जब यहाँ परफॉर्म करने आए ना तो चारों तरफ ये सोचना चाहिए कि मुझसे अच्छे पढ़ने वाला कोई भी नहीं है, तो इंसान सबसे अच्छा पढ़ सकता है। सलमान, ये बात कहनी बहुत आसान होती है, जो वहाँ खड़ा होता है ना उसको पता होता है। अच्छा मुझे बिलाल पे ये प्लीज मुझे मेरी तस्दीक कीजिएगा, क्या ये बहुत जरूरी होता है कि आप ऐसे कलाम का चुनाव करें जिसमें बहुत ज़रा जगह नहीं पड़े, क्योंकि इंप्रेशन बहुत। असल में कंपटीशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने गले को चारों तरफ से दिखाना है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, मुर्खियाँ लेके नीचे भी आ सकता हूँ, मैं बेदार भी कर सकता हूँ। मतलब आपने अपना बेस्ट देना होता है। लेकिन जो पढ़ने वाला होता है तो लेकिन उसका गला दिख जाता है। बहन ने जो पढ़ा है उसमें दिख रहा है इनका गला अच्छा है माशाल्लाह। जब इन्होंने अंतरा उठाया तो मैंने क्या बोला था, सुर बहुत ऊपर है यार, सुर बहुत ऊपर है, लेकिन निभाया भी है, बहुत अच्छा पढ़ा, निभाया बहुत अच्छा निभाया। आवाज एक बहुत मिच्योर आवाज है, बहुत अच्छा निभाया। मैं उस चीज के लिए कह रहा हूं। कम है वरना मैं इस पे पूरी डिबेट हो सकती थी। जी अगर आप चाहते हैं कि हुमैरा खान जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है, अगर ये बने बनो समा की आवाज़, तो BSK लिखिए, साथ में स्पेस दीजिए, और 13 इनका ID कोड है और उसको लिख भेजिए 8126 पर। हुमैरा बेस्ट ऑफ लक, और अल्लाह करे कि आप ज़रूर बने समा की आवाज़। और हुमैरा के बाद जो हमारी सेकंड कंटेस्टेंट है जी, इनका नाम है अक्सा यूनुस, जिनका ताल्लुक है सरगोदा से। तो पहले अक्सा पे ये पैकेज देख लेते हैं और उसके बाद अक्सा नात बयान करेंगे। बनो समा की आवाज की हमारी आज की कंटेस्टेंट है अक्सा यूनुस, जो कि ताल्लुक रखती है सरगोदा से। अक्सा बचपन ही से नात ख्वानी का बहुत ज्यादा शौक रखती हैं और बताती हैं कि उनके वालिद और वालिदा ने उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अक्सा मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेती आई हैं और अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी से हमकिनार भी किया। मुझे बचपन से ही बहुत शौक़ है नात का, नात ख्वानी का, घर वालों की सपोर्ट, सबसे पहले अल्लाह ताला की सपोर्ट। और जब मैंने पार्टिसिपेट किया ऑल पाकिस्तान लेवल पंजाब यूथ फेस्टिवल में, अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा कामयाबी से हमकिनार किया। अक्सा के वालिद बहुत दुआ करते हैं कि अक्सा ही बने समा की आवाज़। मतलब कि मेरी बेटी अक्सा जो है ना, इसको बहुत शौक़ है नात खानी का और शुरू से पढ़ती आ रही है और अव्वल इनाम लिए इन्होंने, यूनिवर्सिटी तक मतलब कि इन्होंने इनाम हासिल किया, फिर गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद मेरी बड़ी बच्ची से ये सीखती रही। वालदा भी बहुत पुरुम्मीद हैं और अल्लाह ताला से यही दुआ करती हैं कि उन्हीं की बेटी बने समा की आवाज़। मेरी बच्ची को बहुत शौक़ है नात का, माशाल्लाह बचपन से लेके इनाम लिए और लेती आ रही है। समा वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इन्होंने मेरी बच्ची को आगे बढ़ने का मौका दिया। आइए चल के सुनते हैं अक्सा यूनुस की नात। अक्सा यूनुस की ID है 14 से बयां किस जिसके मुकद्दर में गदाई
قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی، تیرے در کی یہ ارض و تیری ذات کا صدقہ، یہ ارض و سماوات تیری صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی، تیرے در کی محتاج ہے یہ ساری خدائی، تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں۔ بہت پیارا، بہت ماشاءاللہ۔ میں تو ججوں پہ حیران ہوں کہ یہ فیصلہ کیسے کریں گے۔ بہرحال بچی نے بہت اچھا پڑھا اور اونچے سروں میں پڑھا، استائی میں ذرا الجھن ہو رہی تھی ان کو۔ نمبر 2، انترا جب انہوں نے لیا تو انترے کے بعد جس صفائی اور جس خوبصورتی سے آنا چاہیے تھا اس خوبصورتی سے یہ نہیں آئی ہے۔ مزید یہ کوشش اپنی جاری رکھیں گی تو الحمدللہ بہت اچھا پڑھا، خاص کر انترے میں کیا بات ہے۔ میں تو جو ہمارے جج بیٹھے ہوئے ہیں ان کے فیصلہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آپ میں سے اس کو سلیکٹ کس نے کیا تھا تینوں ججز میں سے؟ بہت اچھے، تینوں مل کے کرتے ہیں، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ تینوں کا مل کے ہوتا ہے۔ جی بھائی آپ کو مبارکباد ہو، آپ بھی اساتذہ میں شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لڑکی میں سب سے اچھی جو بات تھی نا، 2 مجھے باتیں بڑی اس کی بہت ہی زیادہ دل کو بھائیں۔ ایک تو یہ بچی پڑھتی بڑی سادگی سے ہے، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور نعت کو پڑھتی ہے جس طرح کہ نعت پڑھنے کا سادگی سے حق ہے، پھر یہ نیچے کے سر پہ ہو یا یہ اونچے کے سر پہ ہو، اس نے احساس نہیں اپنی شکل پہ ہونے دیا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے کسی قسم کی، اس نے انتہائی آسانی سے پڑھا۔ یہ کوالٹیز جو ہیں نا، یہ میں نے اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں یا ملکہ میں دیکھی ہیں پڑھنے کی، کہ ملکہ جب بھی اونچے یا نیچے کبھی احساس نہیں ہونے دیتی تھی وہ کہ میں کہاں کس تکلیف سے ہوں میں یا کس جگہ پر ہوں یا زور لگ رہا ہے، اس نے احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ سر جو ہے میرے کہاں سے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ یار، کمال کیا۔ جی جلدی سے کیونکہ ٹائم کا۔ جب انہوں نے بولا تو بالکل وہی والی بات بلال بھائی کی فیل نہیں ہونے دیا، اس نے بڑے مٹھاس کے ساتھ دے کر واپس اوپر سے بھی اور نیچے ایک ہی لائن میں دونوں۔ بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ۔ مارو بہت اچھا پڑھا، بالکل ایفرٹ لیس پڑھا، لگ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اوپر گئی اور جتنی آسانی سے نیچے آئی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ جی سلمان۔ میں کوئی کمنٹس نہیں کر رہا، اچھا پڑھا انہوں نے، اچھا پڑھا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ آپ خوش ہیں جو آپ سوچ کر آئی تھی؟ گھسی پرفارمنس آپ نے دی ہے جیسے اللہ رب العزت نے پہلے عزت دی ہے، انشاءاللہ اب بھی وہ مجھے عزت سے نوازے گا انشاءاللہ۔ اقصیٰ سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ لوگ اگر چاہتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ اقصیٰ بنے بنو سما کی آواز، تو آپ BSK کے ساتھ میں اسپیس دیجیے
और अक्सा यूनिस का आईडी कोड है 14 और उसको लिख भेजिए 8126 पर। ये तो थी हमारी लड़कियां। लड़के आज कैसा परफॉर्म करते हैं ये आप देख सकेंगे ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। 2 लड़कियां जो कंटेस्टेंट हैं वो आ चुकी, परफॉर्म कर चुकी, उनके लिए वोटिंग अपील भी कर दी। अब जो 2 लड़के हैं वो बाकी हैं और ये देखते हैं कि दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं और फिर किसको कितने ज़्यादा वोट मिलते हैं। जो आज के पहले मेल कंटेस्टेंट हैं जी, इनका नाम है मुइज़ कादरी और इनका ताल्लुक है हैदराबाद से। तो पहले इन पर एक पैकेज देख लेते हैं। बनो समा की आवाज के हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं नन्हे मुन्ने मुइज़ कादरी, जो हैदराबाद शहर के रिहायशी हैं। मुइज़ तीसरी जमात के तालिब इल्म हैं और नात ख्वानी का बेहद शौक रखते हैं। इस कम सिनी में भी मुइज़ का हौसला जवानों जैसा है और मुइज़ कहते हैं कि इस मुकाबले में वो जरूर अपनी अच्छी जगह बना पाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला समा की आवाज में ही बनूंगा और मैं ही विनर होऊंगा। मुइज़ की वालदा बेहद खुश हैं कि उनका बेटा मुंतखब हुआ इस मुकाबले के लिए और वो दुआ गो हैं कि उनका बेटा बने समा की आवाज। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि इसके नाम से मैं जानी जाती हूँ। इनके अब्बू ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि ये आगे बढ़े। मुइज़ के वालिद ने समा की टीम से बात करते हुए बताया कि उनके वालिद अपने बेटे पर बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मुइज़ इस मुकाबले को जरूर जीतें। तैयारी इसको मैं रात दिन लगा रहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, महफिलें भी करता है, उस्तादों के पास भी जाता है। यकीन जानिएगा कि बहुत खुशी हो रही है और मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है, हर माँ बाप की दुआ होती है कि इंशाल्लाह इस साल बनो समा की आवाज़ में मुइज़ कादरी विनर हो और इंशाल्लाह विनर होगा। ये क्या मुइज़ नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगी या नहीं, ये मुनहसर है इनकी आज की परफॉर्मेंस पर। तो आइए सुनते हैं मुइज़ की आवाज़। मुइज़ की आईडी है 13। जो मिल रहा है मुझे ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। भाई हम भी यहाँ आए हैं तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह अल्लाह नज़र मुझे लग रहा था कि अभी शायद इससे बड़े परफॉर्म करके गए तो ये नर्वस होगा। मैं मुसलसल इसको बकअप कर रही थी जी। क्या कहने ये सिर्फ कोई भी बात कर रहे थे तो सिर्फ नात पढ़ते हुए मुस्कुराते मेरी जान, वैसे नहीं आप बच्चे हंसते। अम्मी ने मना किया, रोने लग गया, रो रहा है माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। जी जी मेमन साहब
क्या कहने, वाह वाह माशाल्लाह। मैं कहता हूँ उसकी उम्र देखें और पढ़ाई देखें, कमाल है, वाह वाह वाह। हालांकि हम भी तकरीबन इसी उम्र में हमने पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन इस एतमाद से नाम पढ़ सकते थे, न पढ़ाया हमने इस तरह। अल्लाह ताला इसकी उम्र में बरकत दे, बहुत अच्छा पढ़ा, वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत प्यारा जी। खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत आवाज, अदायगी, हर चीज का ख्याल बच्चे ने रखा। बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। बहुत अच्छा जी मारो, बेहद खूबसूरत, इतना कॉन्फिडेंस इस उम्र में, बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने माशाल्लाह, मजा आ गया। मुइज़ नीचे तो आ जाओ, मैंने वोटिंग अपील भी करनी जी। सलमान, अच्छा, इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि जब ये जगह लेने वाला था ना, कोई मतलब अच्छी कोई जगह लेने वाला था, वो मुझे देख के हाथ यूं करके कर रहा था कि मैं जगह लेने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात इसकी है, इसको पता है कि मैं जगह ले रहा हूँ, इसको पता है कि मैं जगह लूंगा और परफेक्ट लूंगा, हाथ से यूं इशारा करके कि मैं ले रहा हूँ जगह। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत इतनी उम्र में इतना अच्छा पढ़ना, इतने माशाल्लाह। मैंने कहा था ना पॉकेट रॉकेट साबित होगा ये, वाकई वाकई है ना ये। अल्लाह नजर बद से बचाए माशाल्लाह ताला। मुझे तो इसमें कुछ 300-350 साल का एक बाबा नजर आ रहा था जब ये पढ़ रहा था। यकीन करें क्या खूब पढ़ रहा था, समझ के पढ़ रहा था और मजा लेके पढ़ रहा था। दाद दे रहे हैं, हंसो, स्माइल करो, स्माइल करो। वेरी गुड। अच्छा जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मुइज़ कादरी बने बनो समा की आवाज, तो आप लोग बी, बिल्कुल जी, उन्होंने कमेंट कर दिया हुआ है। अच्छा जी, अगर आप चाहते हैं तो ये BSK लिखिए, स्पेस दीजिए और साथ में इनका ID कोड है। आपको याद है आपका ID कोड क्या है? कॉ 13 मेरा ID कोड है, बोलो। बस नात के अलावा इसकी आवाज भी नहीं निकल रही। 13 इनका ID कोड है, इसको लिख भेजिए 8126 पर। और जो दूसरे जो हमारे कंटेस्टेंट हैं, अब उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। दूसरे कंटेस्टेंट कौन है जी? बिलाल नक्शबंदी है, बिलाल नक्शबंदी, फैसलाबाद से। बिलाल नक्शबंदी, फैसलाबाद। पहले पैकेज देख लें, जरूर पहले पैकेज देख लेते हैं जी। आज के मुकाबले में हमारे साथ मौजूद हैं बिलाल नक्शबंदी, जो फैसलाबाद शहर के रिहायशी हैं। खूबसूरत आवाज के मालिक बिलाल कम सिनी से ही नात ख्वानी करते आ रहे हैं। बिलाल का कहना है इनको एक अच्छा नात ख्वान बनाने में इनके वालिदैन का बड़ा हाथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल अशरफ नक्शबंदी और मैं फैसलाबाद से हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं समा नात कंपटीशन में सिलेक्ट हुआ हूँ और इंशाल्लाह भरपूर मेहनत कर रहा हूँ और इसी तरह मेहनत करके कोशिश करूँगा कि कंपटीशन में विन आऊँ और अपने वालिदैन का और अपने इस शहर का नाम रोशन करूं। बिलाल के वालिद ने समा की टीम से बात करते हुए बताया कि वो बेहद खुश हैं कि उनके बेटे का इंतखाब इस मुकाबले के लिए हुआ और वो उम्मीद करते हैं कि बिलाल अच्छा परफॉर्म करेंगे। मेरी दुआ है कि इस मुकाबले को विन करे और हम इसको भरपूर तैयारी करवा रहे हैं। इसको बचपन से शौक है और ये शौक अब तक अल्हम्दुलिल्लाह जोर पकड़ता जा रहा है। इस मुकाबले में बिलाल जीतेंगे या हारेंगे ये मुनहसिर है इनकी आज की परफॉर्मेंस पर। तो सुनते हैं बिलाल की आवाज। बिलाल की ID है 14। में चला गुलाम हश्र में गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले लिवाए हमद के साए
के चले और वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे थम गई एक बार गर्दिशे दौरां जहाँ भी तज़्किरे सुल्तान अंबिया के चले जहाँ भी तज़्किरे सुल्तान अंबिया के चले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। सबसे पहले तो यूसुफ भाई अल्लाह अकबर। होता ये कि पढ़ने वाला कभी कभार सुरों में इस कदर खो जाता है या खोने की कोशिश करता है कि तलफ़ुज़ में गड़बड़ हो जाती है। जैसा कि इन्होंने पढ़ा, गुलाम हश्र में। अब ये गुलाम हश्र में, अब हश्र को अब बहुत तेज़ी से पढ़ना चाहिए। गुलाम हश्र में यूं, अब यहाँ खेलते रहे कोई बात नहीं है, लेकिन वो हश्र में ज़रा उलझन हो गई। फिर अगले मिसरे पर उन्होंने अंतरे से पहले लफ्ज़ और की इजाफत कर दी, और आपने भी गौर किया होगा। बहरहाल अच्छा पढ़ा उन्होंने, माशाल्लाह। यूसुफ भाई, मैं इनको सुनने में ना मैं खो गया और मैं ये सोचता रहा कि ये नात पढ़ रहे हैं या ये किसी बंदिश के ऊपर राग की बंदिश कर रहे हैं। नात पढ़ने का एक अपना अंदाज होता है, उसमें आपने जो जगह बनानी है वो उतनी बनानी है जितनी की जरूरत है। इसमें इतनी बहुत अच्छा पढ़ा है, इस पे कोई दो राय नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा जगह है, इतनी ज्यादा जगह कि वो नात का जो अंदाज है वो दब जाता है और इनकी गायकी ऊंची उभर आती है। बिल्कुल ठीक, उजलत में लगी, बहुत ज्यादा जल्दी इन्होंने कोशिश की, जगहों को बड़ा तेजी से सख्ती के साथ इस्तेमाल किया, और एक जगह दो जगह पे इन्होंने जो ना अपने सुर भी छोड़ दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल हुआ, लेकिन अच्छा पड़ा ओवरऑल। ठीक मारो वही बात बिल्कुल कि बहुत जल्दी पढ़ा, अगर ठहर के पढ़ते और बहुत जगहें लगाई जिसकी वजह से कलाम की जो खूबसूरती थी वो रह नहीं पाई, फीलिंग्स ही नहीं आई बिल्कुल नात की। जी सलमान बोलूं? जी प्लीज बिल्कुल बोले। अच्छा, इन्होंने जब स्टार्ट किया तो इन्होंने शुरू में बहुत टेम्पो अपना स्लो लिया, फिर बाद में इनको पता नहीं अचानक क्या हो गया कि इन्होंने इतनी कोई जगह ली, मतलब एक नात की रूहानियत जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और मतलब जब सामने वाला पढ़ रहा और सुनने वाला बिल्कुल यूँ बैठा हो ना कि आपकी नात में खो जाए, तो समझे उस चीज़ में रूहानियत है। हमें रूहानियत कहीं महसूस नहीं हो रही थी। मैं अवेश भाई को ही कह रहा था, इतनी जगह लगा रहा है, सुन के ऐसा फील होता, थक रहे थे हम सुन के ना कि इतनी जगह। मेरे ख्याल से अगर वो सामने परफॉर्म करे तो उसकी और बात होती है, क्योंकि सब लोग होते हैं, आपको दाद नहीं मिल रही होती, तो एक वो भी तो फैक्टर है। अच्छा जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि बिलाल नक्शबंदी बने बनसमा की आवाज़, तो आप BSK लिखिए, स्पेस दीजिए और आईडीन का कोड 14 है जिसको आप लिख भेजिए 8126 पर।